بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو بات کر لیتے ہیں تھوڑا ناظرین سکھ چین کے حوالے سے۔ یہ ہم نے اپنی کلینک پہ جو ہے سکھ چین کی لکڑی رکھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے اس کی مسواک ہے سکھ چین کی، ڈنڈی بھی ہے اور مسواک بھی ہے۔ یہ ناظرین یہ سکھ چین کی لکڑی ہے۔ دراصل میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں سکھ چین کے درخت ہے جو اس کے قریب جاؤں اور آپ لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں آگاہی فراہم کروں، تو میں اس کو اکھاڑ کر جو ہے اپنی کلینک پہ لے آیا ہوں، سکھ چین کی لکڑی کو۔ تو میں نے سوچا کہ دوستوں کو آج دکھائیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی بتائیں سکھ چین کی لکڑی کے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں اس کے فوائد کے بارے میں، اس کے جو ہے فوائد کیا کیا ہے۔ ناظرین یہ بر اعظم ایشیا میں پیدا ہونے والا پودا ہے اور جو ہے سکھ چین بنگلہ دیش اور کورمانج اور کرنجلا اور سنسرک اس کے نام ہیں۔ تو یہ بنگلہ دیش میں بھی پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور ہندوستان میں بھی ہوتا ہے۔ پورے بر اعظم ایشیا کے اندر آپ کو جو ہے سکھ چین کا درخت جو ہے مل جائے گا۔ تو جو انگریزی میں اسے کرنجا کہتے ہیں اور انڈین میں اسے بیج کہتے ہیں، انڈین میں ہندی زبان میں بیج سکھ چین کو۔ تو ایک چھوٹا سا خوبصورت پودا ہوتا ہے ناظرین۔ سایہ جو ہے، سایہ کے حوالے سے بات کریں تو سایہ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے ناظرین، بہت ہی گھنی چھاؤں ہوتی ہے سکھ چین کی، اسی لیے نام رکھنے والوں نے اس کا نام سکھ چین ہی رکھا ہے۔ تو بہرحال جو ہے ناظرین اس پہ پھول وغیرہ بھی لگتے ہیں سکھ چین پہ، اور نیلے رنگ کے گچھے کی طرح گچھا نما پھل بھی لگتے ہیں سکھ چین کے درخت پہ، پھل وغیرہ۔ تو پتوں سے جو ہے ایک سمیل آتی ہے خاص قسم کی، کڑوی کڑواہٹ کسیلی، اپنے شفائی اثرات میں اتنا تیز ہے، کسیلی خوشبو آتی ہے اس سے۔ تو بہرحال عام لوگوں کو تو برا محسوس ہوتا ہوگا، لیکن حکماء حضرات جو ہیں وہ جانتے ہیں فن طب، تو انہیں تو خوشبو آتی ہے اس سے بھی، شفا کی خوشبو آتی ہے۔ ناظرین اس کی سبز شاخ جو ہوتی ہے نا، یہ مسواک کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اور دانتوں کو بہت زیادہ صاف کرتی ہے۔ ماس خورے کا زبردست علاج ہے، اس کا نسخہ میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، ویڈیو پوری واچ کرنا، ادھوری نہ چھوڑنا۔ جن بھائیوں یا بہنوں کو ماس خورے کا مسئلہ ہے تو اس میں نسخے بتاؤں گا اینڈ میں آپ کو۔ تو ناظرین بہرحال اس سے مسواک بھی ہوتی ہے جو دانتوں کو روشن کرتی ہے، موتیوں کی طرح صاف کرتا ہے اس کی مسواک کرنے سے۔ یہ جو لڑی دیکھ رہے ہیں آپ، ڈنڈی ہے اس کی، ٹہنی شاخ، تو یہ شاخ اس کی توڑ کر جو ہے دانتوں پہ ملی جاتی ہے، مسواک بطور مسواک استعمال کی جاتی ہے۔ تو ناظرین جو ہے یہ بہت ہی دانت صاف کرنے میں بہت مقبول ہے۔ رنگ اور پتے جو ہیں اس کے سبز ہوتے ہیں ناظرین۔ مقام پیدائش جو ہے اس کا صوبہ دہلی، پنجاب، یو پی اور سینٹرل انڈیا، بھارت یعنی، اور جنوبی ہند، لنکا کے باغات اور سڑکوں کے کنارے عام پایا جانے والا یہ درخت ہوتا ہے ناظرین۔ اگر افعال اور استعمال کے بارے میں بات کریں تو اس کے بیجوں سے جو ہے 25% گاڑھا زرتی میل بھورا تلخ تیل نکالا جاتا ہے، 25%، جو جلانے کے کام بھی آتا ہے اور بطور دافع عفونت جلدی امراض، مثلا جلدی امراض، سکیننگ کے پرابلم یعنی، تو خارش تر وغیرہ میں بھی شفائی اثرات رکھتا ہے۔ خارش میں بھی جو ہے اس کا جو آئل ہوتا ہے اس سے تیل نکالا جاتا ہے، تو وہ تیل خارش کی جگہ جہاں پھوڑے پھنسیاں ہیں، مسے ہیں، تو ان میں بھی جو ہے یہ عمومی طور پہ لگایا جاتا ہے، تو خارش جو ہے اس سے دفع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی جو کونپلیں ہیں نرم نرم،
کومپل لگتی ہے اس پہ، جو بعد میں پتے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، سبز پہلے سرخ ہوتی ہے، اسے کومپل کہتے ہیں۔ تو کومپلوں کو ناظرین آپ کوٹ لیں، کچل لیں، اس کا بتا رہا ہوں ناظرین۔ جو خونی بواسیر ہوتی ہے نا، تو خونی بواسیر کے اوپر آپ باندھ دیں نرم نرم کومپلوں کو لیپ بنا کے، تو باندھیں تو ناظرین بواسیر انشاءاللہ چند ایام میں دفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے پھولوں کو جو ہے مرض ذیابیطس میں بھی کھلاتے ہیں۔ ذیابیطس کا جو مرض ہوتا ہے ناظرین، اکثر آج کل جو ہے چٹپٹی چیزیں کھانے سے، مسالہ دار چیزیں کھانے سے ذیابیطس جو ہے پیٹ کے اندر زہر بنتا ہے، گیس بنتی ہے۔ تو ناظرین اس کے پھولوں کو جو ہے ذیابیطس کے مرض میں بھی کھلاتے ہیں، 2 سے 3 دانے، 2 دانے پانی کے ساتھ گھول کے رگڑ کے، تو ذیابیطس کے مرض میں بھی کھلاتے ہیں۔ اور اس کے پتے جو ہے ناظرین، ان کو جوش دے کر جو ہے نا مرض گٹھیا میں غسل کراتے ہیں۔ ناظرین یہ جو گٹھیا کا مرض ہوتا ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے اس کا غسل کرایا جاتا ہے، یعنی نہلایا جاتا ہے بندے کو، تو اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ناظرین۔ تو ناظرین یہ تو تھے سوکچین کے جرنل اور مین جرنل فوائد، تو تھوڑی اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تشریح یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں انسانوں کے لیے، یہ نعمتیں جو ہیں نا، یہ بہت ہی زبردست ہیں ناظرین۔ ان کے کافی حد تک بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کو جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے عطیہ کی گئی ہیں، تو ناظرین ان کے جو فوائد ہیں، ان کے جو بینیفٹ ہیں، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ناظرین۔ کافی حد تک جو ہے یہ مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس کو استعمال کریں ناظرین۔ یہ جو آج کل ٹوتھ پیسٹ آ گیا ہے، پلاسٹک کے بنے ہوئے سپارکل یا کوئی اور کمپنی کے جو ہیں ناظرین، آپ ان سے جو ہے گریز کیا کریں، یہ چیزیں آپ استعمال نہ کیا کریں۔ جتنے بھی جو ہے ٹوتھ پیسٹ بنے ہوئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ سے دراصل ہوتا کیا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو دانتوں کے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو پہلے لوگ لکڑی سے دانت جو ہے صاف کیا کرتے تھے، شیشم، کیکر، اور جو جال ہے، جو سنت رسول ہے، مسواک کرتے ہیں ناظرین۔ جال کا مسواک جو ہے، جال کی شاخ نیچے جو ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، روٹ ہوتی ہے، اس سے مسواک کے ویسے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ جس درخت کا مسواک استعمال کریں گے، اس کے اندر جو وٹامن کی تعداد ہوگی، اس کے اندر جو شفائی اثرات ہوں گے، وہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے ایڈجسٹ ہوں گے، اور آپ کو کسی نہ کسی بیماری کا جو ہے نا احساس ہو رہا ہے، تو آپ کی وہ بیماری جو ہے ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ وہ درخت اور اس کے اندر پائے جانے والا واٹر، پانی جس بیماری کے لیے ہوتا ہے ناظرین، وہ اسی بیماری کے لیے جو ہے نا مسوڑے آپ کے صحت مند کرتے کرتے معدہ بھی درست کر دے گا آپ کا، اور آپ کو جو ہے چند ہی دنوں کے اندر جو ہے نا صحت ہو جائے گی۔ تو مسواک جو ہوتا ہے ناظرین، یہ مسواک کے کافی حد تک بے شمار ڈھیروں فوائد ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کریں ٹوتھ پیسٹ سے جان چھڑائیں اپنی، پلاسٹک کے برش سے، اور جتنی بھی ٹوپیں بازار کے اندر فروخت ہو رہی ہیں، آپ ان سے جان چھڑائیں ناظرین۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے ان سے جان چھڑائیں آپ ناظرین۔ پہلے دانتوں کے مسائل جو ہے، آٹے میں نمک ہوا کرتے تھے، بہت ہی کم ہوا کرتے تھے دانتوں کے مسائل۔ جس دن سے ٹوتھ پیسٹ آیا ہے نا، ہم نے ٹوتھ پیسٹ کو گلے لگایا ہے، کسی کے دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے، تو کسی کے دانت میں درد ہے، کسی کے دانت ٹوٹ رہے ہیں، کسی کے دانتوں کو کریڑا بھروڑا لگ رہا ہے، تو کسی کے دانت جو ہے جی درد کر رہے ہیں، کسی کو صبح کو درد ہے، کسی کو شام کو درد ہے، تو کوئی کہتا ہے جی میرے مسوڑے پھول رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے جی میرے دانت کے اندر بیماری ہوتی ہے، بادی چیزیں کھانے سے واہ ہو جاتی ہے، تو واہ ہے میرے دانت میں۔ تو بادی چیزیں مثلا کیا، ٹھنڈی چیز کو کھا لی تو دانت میں درد شروع ہو گیا، بادی چیز کھا لی مثلا پھول گوبھی، تو پھر بھی دانت پکڑا گیا، درد ہو گیا، تو کسی کے مسوڑے سے خون آ رہا ہے دانتوں سے۔ ناظرین یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اصل میں ہم اپنی فطرت سے ہٹ چکے ہیں۔
ہم نے دراصل دیسی طب اور دیسی جڑی بوٹیوں کو مذاق بنا رکھا ہے، حکما کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک تو ہمیں ہونا چاہیے نا، جس ٹائم ہم میڈیکل سٹور کی ادویات کھا رہے ہیں تو پھر ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس ٹائم یہ نیچرل چیزیں ہوا کرتی تھیں، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دیکھیں پتہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اس کو میں کلینک پہ لے آیا ہوں اپنی۔ تو بہرحال میں نے کہا اپنے ناظرین کو، میرے پاس اتنا دراصل ٹائم نہیں ہوتا، تو ورنہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کے پودے کے پاس لے جاتا، درخت کے۔ یہ اگر اس کی جو ہے ٹہنی اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، تو اس کا درخت جو ہے کتنا خوبصورت ہوگا ماشاءاللہ سے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کے پودے کی بھی زیارت کراؤں گا انشاءاللہ، جس ٹائم میں گاؤں میں جاؤں گا اپنے، تو آپ کو جو ہے سارا کچھ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں نے کہا جی فوائد مقصود ہوتے ہیں، فائدہ ہی بتا دیں اس کا۔ تو بات چلیے سوک چین سے، تو کافی دور چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین، دانتوں کو پھر آرام کیوں نہیں آ رہا؟ اتنی اچھی اچھی چیزیں، اتنی اچھی اچھی ٹیوبیں، 500 روپے کی ایک ٹیوب پڑی ہے، 400 کا برش پڑا ہوا ہے ناظرین پلاسٹک کا، لیکن استعمال کرتا ہے تو مسوڑے ختم کر دیتا ہے وہ تو، اللہ کی پناہ۔ دانت ختم ہو رہے ہیں ناظرین، 15 سال کے بچے کے، 10 سال کے بچے کے، 8 سال کے بچے کے، تو دانت تو ختم ہو رہے ہیں۔ ایک مصیبت ہو رہا ہے کہ چاکلیٹ کھاتے ہیں بچے، میٹھا کھاتے ہیں، میٹھا کھانے سے جو ہے دانت ویسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو کوئی 80 سال یا 90 سال کے بوڑھے کے دانت ختم ہوا کرتے تھے، اب تو 10-15 سال کے بچے کو دانتوں کے پرابلم ہو رہے ہیں۔ دراصل یہ مسئلہ کیا ہے، اس پہ آج تک ہمارے بڑوں نے بھی غور نہیں کی، نہ چھوٹوں نے غور کی ہے، نہ کوئی بتاتا ہے، بتانے والا کوئی نہیں ہے نا دراصل۔ تو چاکلیٹ کا استعمال کرتے ہیں، چاکلیٹ کی جگہ جو ہے آپ قدرتی چاکلیٹ دیں، کھجور جو چاکلیٹ ہے اللہ نے بنائی ہے۔ تو جو بوتلیں آ گئی ہیں سافٹ ڈرنک، یہ مصیبت عذاب۔ سافٹ ڈرنک ویسے ہڈیوں کا جو آئرن ہے، جو کیلشیم ہے، اس کو چوس لیتا ہے، جس طرح فوم پانی کو چوستا ہے۔ تو دانت بھی تو ہڈیوں کی مثال ہے ناظرین، ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو پٹھے مضبوط ہوں گے، پٹھے مضبوط ہوں گے تو اعصاب مضبوط ہوگا۔ دانت جو ہے کچے ہو رہے ہیں، مسلسل ٹوٹ رہے ہیں، بھر رہے ہیں، تو یہ جو دانتوں کے مسائل چلے آ رہے ہیں ناظرین، یہ تو بہت خطرناک حد تک جو ہے مسئلہ تجاوز اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دانت گئے تو مزہ گیا، ذائقہ گیا، دانت ہوں گے تو مزہ بھی آئے گا، ذائقہ بھی آئے گا۔ آپ چھلی وغیرہ کھا سکتے ہیں، سخت چیز گنا وغیرہ کھا سکتے ہیں، گنے کا جوس جو ہے اپنے دانتوں سے نکال کے چوس سکتے ہیں ناظرین۔ تو آپ کوئی بھی سخت چیز کھا سکتے ہیں۔ جس ٹائم آپ کے دانت نہیں ہوں گے تو آپ کی صحت نہیں ہوگی، جس ٹائم آپ کی صحت نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے ناظرین؟ معدہ تو آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ معدہ بھی ختم ہوتا ہے ناظرین دانتوں کی صفائی نہ رکھنے سے۔ 70% لوگوں کو جو ہے دانتوں کی صفائی نہ رکھنے سے ایسے ایشوز آتے ہیں اور مسائل کا جو سامنا ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے بہرحال۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہربل چیزیں ہیں، جو ہربل چیزیں ہیں یہ عمر لمبی کرتی ہیں، ایک تو اس سے عمر لمبی ہوتی ہے بندے کی۔ تو جو بازاری چیزیں ہوتی ہیں، بازاری کھانے ہوتے ہیں، تو ان کو کھانے سے جو ہے آپ کی صحت بھی ختم ہوتی ہے۔ ہربل چیزیں کھانے سے سکیننگ، جلد تمتماتی ہے، چمکتی ہے اور چہرہ روشن ہوتا ہے ہربل چیزوں سے۔ تو بازاری کھانے سے بھی پرہیز کریں۔ تو اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ بازار سے پانی نہ پیا کریں، میں آپ کو منع کر رہا ہوں۔ بھائی بازار سے پانی کیوں نہ پئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بازار والے صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ تو کس ٹائم صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے؟ آج سے 1500 سال پہلے، جس ٹائم صفائی اور پاکیزگی نصف ایمان ہے کا لقب ملا کرتا تھا، اس ٹائم کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں۔ تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے اس سے بیماری لگتی ہے، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بازار سے پانی پینے سے بیماری لگتی ہے کیونکہ یہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس ٹائم حالانکہ بڑے صفائی کا خیال ہوتا تھا۔ مٹھائیاں جو ہیں یہ دیسی گھی میں تیار ہوا کرتی تھی اور دودھ میں۔ ڈالڈا تو آج سے 70 سال پہلے آیا ہے ناظرین۔ ڈالڈے کا نام اور باپ دادا بھی نہیں تھا اس ٹائم ڈالڈے گھی کا۔ تو اس ٹائم جس ٹائم اتنی جینون غذا ہوا کرتی تھی، قوت مدافعت اور مدافعتی نظام جو تھا وہ اپنے عروج پہ اور ہائی لیول پہ تھا، میں اس ٹائم کی بات آپ کو کر رہا ہوں۔ تو بیماریاں اتنی جلدی سے نہیں پکڑ لیتی تھی۔ آج تو اعصابی نظام بھی ختم ہو گیا ہے، قوت مدافعت بھی ختم ہو رہی ہے، تو بیماری تو فوراً حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ہلکی سی سردی لگی نہیں، چھینکیں شروع ہو گئی، ہلکا سا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالا نہیں تو زکام ہو گیا، ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا، تھوڑا سا بائک پہ سفر کیا تو
دماغ ختم ہو گیا، اعصابی نظام کمزور ہے اصل میں، قوت مدافعت جواب دے چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو بیماری جلد جھپڑ لیتی ہے۔ تو بہرحال آپ فرمایا کرتے تھے کہ پانی بازار سے نہ پیا کریں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تو وہ تو اس ٹائم کی بات ہے۔ تو آج جو ہے بازار کے اندر جو کھانے بک رہے ہیں ناظرین، دہی بلے والے نے اپنی شاپ کھولی ہوئی ہے، ایک پانی کی جو ہے کین رکھ دیتا ہے، ایک بندے نے دہی بلے لیے، دوسرے نے لیے، اس نے اس میں ڈبویا، اٹھا کے دوسرے کو تاکہ ماری، کپڑا بھی سارا دن ایک ہی یوز ہوتا ہے، صاف کیا اور دے دیا۔ پلیٹیں آپ کو پتہ ہے ویسے فلیٹ پلیٹیں ہیں اور اسٹیل اور پتہ نہیں کیا کیا برانڈ کی جو ہے، وہ ایسے بھی چمکنے لگ جاتی ہیں، اور ان کے اندر نکل لگا ہوا ہے، پالش ہوئی ہیں پلیٹیں، تو دیکھنے والا کہتا ہے سبحان اللہ جی، اس کو ذرا نیچے بھی دکھاؤ نا، جو بالٹی جو کین یوز ہو رہی ہے اس کے اندر کتنی گندگی ہے اور گندا پانی ہے ناظرین۔ ایک آدمی ہے اس کو اچھوت کی بیماری ہے، زکام ہے، دوسرا ہے اس کو ہیپاٹائٹس اے ہے، تیسرا ہے اس کو کینسر ہے، چوتھا ہے اس کو آج کل جیسے وائرس کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، وائرس ہے، اس نے بھی کھایا، اس نے بھی پیا ناظرین، ایک ہی بالٹی ہے، ایک ہی کین ہے، وہی یوز ہو رہی ہے، تو دوسرے کو دیتے ہیں تو وہ کھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیماری تو اچھوت ہی ہوتی ہے، دوسرے آدمی کے اندر ایڈجسٹ ہوتی ہے بیماری، اس ٹائم کھاتے ہیں تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر دوسرے دن میڈیکل اسٹور پہ اس کو اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے، کہتے ہیں ادھر بھی درد ہے، وہ بھی درد ہے، زکام بھی ہے، بخار بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو ناظرین یہ پھر تحفے اور تحائف تو ملتے ہی ہے نا جس ٹائم کوئی بندہ بد پرہیزی کرتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی بیماری، پرہیز کیا چیز ہے، اللہ خیر کرے گا جی، کھائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چیز مرضی آ گئی کھا لی، جو چیز مرضی آ گئی چھوڑ دی۔ تو حکیموں کا تو ویسے بھی مذاق بن رہا ہے آج کل کے دور میں۔ تو پرہیز جو ہے سنت ہے، میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، پرہیز سنت رسول ہے۔ حضرت علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، مبارک سفر، ان کا سفر ہی مبارک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کھجوریں کھانے لگ گئے، کھجور سے توڑ توڑ کے، تو ساتھ حضرت علی بھی شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ کھانا شروع ہو گئے، تو آپ نے حضرت علی کا دست مبارک ہاتھ جو ہے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا اے علی تم کھجوریں نہ کھاؤ، کیونکہ تمہیں آنکھوں کا مرض ہے، آنکھیں تمہاری اس ٹائم صحیح نہیں ہے، اسی لیے کھجور گرم ہے، آنکھیں زیادہ خراب ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ مبارک جو ہے حضرت علی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پکڑ لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو درود شریف پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ناظرین پرہیز دیکھا سنا سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور ہاتھ نہ پکڑتے کبھی اگر پرہیز کا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوتا، بات پرہیزی کی بات نہ ہوتی۔ تو ناظرین یہ جو مسائل ہوتے ہیں، بیماری جو ہے، پرہیز خود علاج ہے، دراصل پرہیز بہت بڑا علاج ہے ناظرین۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو پرہیز ہوتا ہے، پرہیز دراصل خود بخود علاج ہے۔ اگر آپ پرہیز کریں گے کسی بھی بیماری کی صورت میں تو آپ کی بیماری سے جو ہے جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیں ساری زندگی آپ مار کھائیں گے، ساری زندگی، مجال ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے یا آپ لوگوں کو آرام ہو جائے، تو آرام ہونے کا جو ہے آپ کو نام بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ جو ہے پرہیز کیا کریں اور نیچرل اور پیور ہربل چیزیں استعمال کیا کریں، کھانے کے اندر جو ہے ہلدی کا استعمال کیا کریں، پیاز کا استعمال کیا کریں، اور لہسن کا استعمال کیا کریں، اور ادرک کا استعمال کیا کریں۔ یہ جو 4 چیزوں کے مثالیں ہیں، جو سالن کی 4 چیزیں ہیں، میں نے ان کے نام بتائے آپ لوگوں کو، اس سے قوت مدافعت جو ہے پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر ناظرین۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے 4 چیزیں کھانے سے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، ہاں، اور سبزیاں کھانے سے بھی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر، جسم مضبوط ہوتا ہے اور مدافعتی نظام جو ہے جسم سے آنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے، قریب نہیں آنے دیتا جس آدمی کی قوت مدافعت مضبوط ہے۔ قوت مدافعت اسے کہتے ہیں جو وہ قوت جو بیماریوں کو آنے سے روکے جسم کے اندر، وہ قوت مدافعت ہوتی ہے۔ تو اس سے قوت مدافعت بھی آپ کی مضبوط ہوگی اور آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اور آپ کی جلد کے اوپر جو خشکی ہے یہ بھی ختم ہوگی سبزیاں کھانے سے۔ تو سبزیاں اور پھل ضرور کھایا کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 1 درجن کیلے کھا لیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 1 کلو سیب ضرور کھا کے سوئیں۔ کہتے ہیں یہ غریب ہیں جی، کس طرح ہم کھائیں؟ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر میڈیکل سٹور پہ وہی غریب ہوتا ہے جو جاتا ہے، پرلا کہتے ہیں 1000 روپیہ دے دو جی، 1000 دے دیتا ہے وہ۔ وہی مریض ہوتا ہے جو پھلوں کا استعمال نہیں کرتا،
پھر اس کو جس ٹائم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں 2000 روپے صرف وہ لیتا ہے دیکھنے کے، اس کی فیس ہوتی ہے. اور جو دوا دیتا ہے، دوا ناظرین وہ تو 5-6 ہزار کی دوا بنے گی، وہ لکھ کے دے گا. 2000 جو فیس لے رہا ہے مہنگی اور اچھی دوا لے کے دے گا آپ کو، تو کسی بڑے سٹور پہ ہے. تو ناظرین یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد اور ہم جن کے پیروکار ہیں، قرآن و سنت کے اندر جو 90 جڑی بوٹیاں ہیں، تو ان کے اندر ناظرین بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ جو 90 جڑی بوٹیاں ہیں آپ ان کا استعمال کریں. ویسے تو ڈھیروں اور بے شمار چیزیں ہیں. ناظرین بات ہو رہی تھی مسواک کی. مسواک جو ہے، مسواک بہت ہی زبردست اور اہم چیز ہے. آپ لوگ جو ہے مسواک کا استعمال کریں. مسواک کو آپ کم از کم جو ہے دن میں 3 مرتبہ تو ضرور کریں. ناظرین میری عادت ہے، میں مسواک جو ہے نا پہلے مسواک کرتا ہوں صبح اٹھنے کے بعد، تو پھر جو ہے نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد فوراً پھر میں مسواک کرتا ہوں، دانت صاف کرتا ہوں. تو جس ٹائم میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھانے سے اول اور کھانا کھانے سے آخر، یعنی پہلے اور بعد میں مسواک کرتا ہوں. ناظرین دانتوں کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. صرف دانتوں کا نہیں، دانتوں سے ہٹ کے جو معدے کے میرے مسائل ہیں، جو معدے کے پرابلم ہیں، جو معدے کی وجہ سے مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین، اس سے بھی میری جان چھوڑ گئی ہے. دانت درست ہوں گے، دانت صاف ہوں گے تو معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ایک میری بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں. اور سب سے زیادہ جو مسواک طاقتور ہے، سب سے جو اہم مسواک سمجھی جاتی ہے، وہ سنت بھی ہے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. وہ ہے جال کی مسواک جو بازار کے اندر بک رہی ہے آج کل. اس کا ریٹ ہے ناظرین، ویسے ہول سیل میں تو 10 روپے کی مل جاتی ہے، ہم ہول سیل منگاتے ہیں، تو ویسے 20 روپے مسواک کا ریٹ ہے ناظرین. اب وہ مسواک کیا کریں. مسواک کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں. اتنی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وہیں لے کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے خطرہ ہے، شک ہو رہا ہے کہ کہیں مسواک میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، مسواک فرض نہ ہو جائے. تو بہرحال مسواک ویسے فرض تو نہیں ہے، لیکن مسنون عمل ہے، جمعہ کے دن بھی کرنی چاہیے. اس سے منہ صاف ہوتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، معدہ درست ہوتا ہے مسواک سے. کافی ڈھیروں بے شمار فضائل ہیں ناظرین مسواک کے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آخر مسواک پہ جو ہے کیوں زور دیا ہوگا اتنا، آپ دیکھیں. مسواک پہ کافی حد تک زور دیا ہے. تو ویسے بھی مشہور ہے یہ روایت بھی کہ وہ نماز جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے وہ 70 گنا کم فضائل رکھتی ہے، 70 گنا کم ثواب ہے اس کا. جو مسواک کیے بغیر نماز پڑھی جائے، تو وہ نماز جو مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے، وہ نماز جو مسواک کر کے نماز پڑھی جائے، وہ 70 گنا زیادہ افضل ہے. کیونکہ منہ صاف ہوتا ہے، اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے بندہ، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو پورے عالمین کا رب ہے. تو دانت صاف ہوں گے تو اللہ پاک بھی خوش ہوگا، اور وہ نماز جو ہے زیادہ پاورفل بنے گی اور زیادہ قبولیت کی حامل بنے گی نماز. دیکھیں مسواک سے جو ہے، مسواک کو تو اللہ پاک بھی پسند کرتا ہے، فرشتے بھی پسند کرتے ہیں. اس سے منہ میں بدبو بھی نہیں آتی، سمیل بھی نہیں آتی. تو مسواک کر کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ. تو ناظرین یہ جو کیکر کی مسواک ہوتی ہے، کیکر کی مسواک جو ہے اس کے ڈھیروں فوائد ہیں، کافی بے شمار کیکر کی مسواک کے فوائد ہیں. یہ جسم کے اندر قوت مدافعت بھی پیدا کرتی ہے. ایک بات آپ جان لیں، جسم کے اندر طاقت بھی آتی ہے کیکر سے. کیکر کی مسواک آپ ضرور کیا کریں. جو لوگ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں، اعصاب کو درست رکھتی ہے ناظرین کیکر کی مسواک. تو پٹھوں کو طاقت دیتی ہے، معدے کو بھی قوت دیتی ہے. نرم نرم ٹہنی توڑ لیں کیکر کی جو ہے، اس کو اگر سخت ہے تو آپ کسی سخت چیز سے جو ہے اس کو کوٹ لیں، ہلکا ہلکا. کوٹنے کے بعد آپ منہ میں رکھیں. تازہ لینی ہے مسواک کیکر کی. جو خشک ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کے منہ میں چبائی نہیں جائے گی. اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے. کیکر کی مسواک یعنی جتنے درخت ہیں ان کی مختلف فوائد ہیں. جس طرح کلر مختلف ہیں، اس طرح فوائد بھی مختلف ہیں. آپ ہر درخت کی ہر مسواک جو ہے کیا کریں. ویسے تو روزانہ مسواک کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ کبھی کبھار بھی کرتے ہیں تو وہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کریں، بالکل چھوڑ دیں. ٹوتھ پیسٹ سے ناظرین معدہ خراب ہوتا ہے بندے کا. اس کے اندر 1000 قسم کے کیمیکل مکس کیے جاتے ہیں.
اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کو جو ہے بنایا جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ جو مسواک کی لکڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین، یہ سکھ چین کی، ان کے اندر آپ یہ خود سوچ لیں، جس کا بنانے والا جو ہے اللہ ہے، میڈ بائی اللہ، تو اس کے اندر کتنے فوائد ہوں گے. اس میں تو لا تعداد جو ہے بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے، اور کافی حد تک. ایک بات کا دھیان رکھیں، میں سکھ چین پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو جو بندہ سکھ چین کی مسواک کرے گا، ایک مرتبہ تو جس ٹائم کرے گا اس کو بہت زیادہ کڑوی لگے گی. جو نئے بندے ہیں تو وہ کہے گا دوسرے دن میں نہیں کروں گا. حاضرین، آپ کو 2 سے 3 دن تک جو ہے نا اس کی کڑواہٹ اور تلخی اور تندی محسوس ہوگی. 2-3 دن مسلسل جس ٹائم آپ کریں گے صبح شام، تو آپ لوگوں کا انشاءاللہ ماس خورا بھی جاتا رہے گا. دانتوں سے جو خون آتا ہے، دانتوں سے جو پیپ آتی ہے، دانتوں سے جو ریشہ آتا ہے. ہاں، ایک بات کا خیال کرنا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے دودھ کے اندر ہلدی مکس کر کے ضرور پینی ہے، اور وہ ہلدی تیل کے اندر مکس کر کے آپ نے دانتوں پہ بھی ملنی ہے. جس بندے کو بلیڈنگ جاری ہوتی ہے، جو ہے دانتوں سے خون آتا ہے، ریشہ آتا ہے، پیپ آتی ہے، وہ ہلدی دودھ میں ضرور استعمال کرے. ہلدی پہلے تو پیس لے، خود پیس نہیں سکتا پنسار سٹور سے لے کے، تو پیکنگ والی ہلدی لے. کھلی ہلدی سے ناظرین گریز کرے. ہلدی کے ویسے بے شمار فضائل ہیں، ہلدی کے بے شمار فوائد ہیں. تو آپ جو ہے ہلدی کو اسی طریقہ سے استعمال کریں، تیل کے اندر ڈال کے. اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور اس کے کافی ڈھیروں بے شمار لا تعداد فوائد ہیں ہلدی کے. ہلدی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو آپ تیل یا گھی کے اندر ڈال کے دانتوں پہ ملیں ناظرین، دانتوں کے مسائل آپ کے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ سکھ چین کی جو مسواک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ضرور استعمال کریں. آپ لوگوں کا جتنا پرانے سے پرانا ماس ہو رہا ہے، دانت آپ کے چمک نہیں رہے، دانت آپ کے جو ہے صاف نہیں ہو رہے، تو آپ ہلدی کا ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں. اس سے جو ہے آپ کے دانت انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ماس ہو رہا، اور جو دانتوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے، آپ کے دانت آپ کے کالے سیاہ ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جو صفائی نہیں کرتے لمبے عرصے تک، جو ہے 10 سال سے کبھی مسواک کا نام بھی نہیں سنا، مسواک کرنا دور، ان کے دانت اتنے گندے ہو چکے ہیں اور اتنے کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں ناظرین، ان کے دانت بھی انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے، بلب کی طرح چمکیں گے، اور موتیوں کی طرح صاف ناظرین روشن دانت ہو جائیں گے. اور معدہ بھی آہستہ آہستہ ان کا درست ہونا شروع ہو جائے گا. تو جس ٹائم آپ یہ سکھ چین کی جو مسواک ہے، اس کو استعمال کریں گے، اس کے ناظرین ڈھیروں اور بے شمار فوائد ہیں. تو چند دن کڑواہٹ محسوس ہوگی، اس کی بعد میں جو ہے آپ کو رچ بس جائے گی. تو اس ٹائم جو ہے اس کی کڑواہٹ جو ہے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی. آپ اس کا ضرور استعمال کریں، اور ضرور استعمال کریں سکھ چین کا. انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ناظرین، یہ جتنے بھی مسواک ہیں، آپ روزانہ جو ہے مختلف درخت کی لکڑی، ایک دن جو ہے کیکر کی مسواک وغیرہ کر لی، جو گاؤں میں رہتے ہیں، ویلیج میں رہتے ہیں، دیہات میں، تو دوسرے دن سکھ چین کی مسواک کر لی. پھر جو ہے وہ جال والا جو مسواک ہے وہ کر لی. تو کسی بھی درخت ہے، حتیٰ کہ کھجور کی ٹہنی بھی ہے، آپ اس کو توڑیں گے تو اپنے فوائد دے گی. اس کے اندر جو ہے مختلف بیماریوں کا مختلف طریقہ سے علاج ہوگا. تو ہم تو ناظرین جس ٹائم بھی جاتے ہیں تو مختلف درختوں کی جو ہے ٹہنیاں توڑ لیتے ہیں، اس سے مسواک کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں. تو ان کے اندر اپنے وٹامن ہوں گے، اور ان کے اندر اپنے اپنے فوائد ہوں گے. تو بہرحال یہ ٹوتھ پیسٹ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اسی سے خون آنا شروع ہوا ہے، ٹوتھ پیسٹ سے، اسی سے معدہ خراب ہوا ہے، اسی سے بد ہضمی پیدا ہوئی ہے. ٹوتھ پیسٹ سے جو بازار کے اندر بک رہے ہیں ناظرین، جتنے بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کمپنیوں کا، آپ کسی کمپنی کی، کسی برانڈ کی کوئی ٹوتھ پیسٹ نہ خریدیں. آپ کو ماسک ہو رہا ہے تو آپ سکھ چین کا یہ ٹہنی استعمال کریں، اور دانتوں پہ ہلدی لگائیں، تیل اور گھی کے اندر مکس کر کے تھوڑی سی. ایسے بعد میں کومنٹ میں پھر لوگ پوچھتے ہیں کتنی استعمال کرنی ہے، تو آپ 1/4 چمچ ہلدی لے لیں، چاند قطرے تیل لے لیں جس میں ہلدی بھیگ جائے، آپ اس کو دانتوں پہ رکھ کے ذرا ملیں تو صحیح. پھر دیکھیں، مجھے بتائیں، پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کومنٹ باکس میں. تو بہت زیادہ جو ہے اس سے فوائد ہوتے ہیں ناظرین. ہلدی ہر بیماری کا علاج ہے، اس میں اللہ نے
بہت بڑے پیمانے پر جو ہے شفا رکھی ہے، تو دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ حکیم محمد شہباز کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، میں نے کتنے لاتعداد فوائد آپ لوگوں کو بتا دی ہے، اب اتنا تو حق بنتا ہے کہ جو نئے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک جو ہے بآسانی پہنچایا جا سکے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو دوسرے بھائی ہیں جو ہماری ویب سائٹ اور ہمارے یوٹیوب چینل جنہوں نے نہیں دیکھا، کلک نہیں کیا، تو وہ بھی دیکھ لیں گے ناظرین، ان کو بھی اس کے فوائد جو ہے معلوم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ حکیم شہباز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔